الحمد للہ وقفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن اللہ۔ جو میں نے آیات پڑھی ہیں یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں، بلکہ ایک بڑی آیت ہے، آیت نمبر 102 کہلاتی ہے۔ وما هم بضارين من أحد وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن اللہ۔ یہ لمبی بڑی آیت ہے، تو اصل میں چونکہ ہماری گفتگو پچھلی ویڈیو میں بھی ہو رہی تھی، میں نے کہا قرآن پاک کی ان آیات کو بھی سامنے رکھا جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے جن کے تابع جنات کو بھی کر دیا تھا، تمام جنات ان کے تابع تھے۔ اللہ نے ہوا بھی ان کے تابع کر رکھی تھی، جب چاہتے ہوا اور اپنا بڑا تخت جو ہے اس پہ جہاں چاہتے۔ تو بعض مورخین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مہینے کی مسافت وہ صبح تھوڑے وقت میں طے کر دیتے، ایسے ہی ایک بڑے مہینے کی مسافت جو ہے وہ رات کے وقت میں تھوڑے وقت کے اندر ایک مہینے کی مسافت جو انسان طے کرتا تھا تو وہ تھوڑے وقت میں طے کر لیتے تھے۔ اللہ نے اپنی عظیم فضل سے ان کو نوازا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی گفتگو، ان کی بولیاں، ان کے ساتھ گفتگو کا بھی شرف حاصل تھا ان کو۔ خود طیر کہا گیا ان کو کہ پرندوں کی زبانوں سے بھی اللہ نے ان کو آشنائی دے رکھی تھی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام جو قرآن پاک نے یہ صفائی بیان کی کہ وما کفر سلیمان، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ ولکن الشیاطین کفروا، جو شیاطین تھے وہ کفر کرتے تھے، ویعلمون الناس السحر، اور وہی سحر سیکھتے اور سکھاتے تھے، اور وہ والا جادو بھی جو وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، جو ہاروت و ماروت پر نازل کیا گیا اور وہ آزمائش کے لیے امت میں آئے تھے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ بڑے جلیل القدر نبی ہیں اور بڑی اللہ نے ان کو جاہ و جلال، طاقت، قوت اور کہہ لیجیے شان و شوکت سے نوازا تھا، تو کوئی ثانی ہی نہیں ان کا، کوئی ایسی حکومت تاریخ میں ملتی ہی نہیں ان جیسی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ نبی جو ہوتا ہے قرآن پاک نے صاف کہا، اس دور میں بھی کچھ لوگ تھے ایسے، ظاہر انبیاء کے دور میں بھی نہ ماننے والے لوگ، کفر اختیار کرنے والے لوگ بھی ہوا کرتے ہیں، اسی لیے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جو اصل جادو جسے قرآن پاک جس کی بات کر رہا ہے وہ ہے ہی وہ جس میں شیاطین اور جنات کی مدد لی جاتی ہے، انہی کی طرف رخ کیا جاتا ہے، آپ اللہ سے ہٹ جاتے ہیں، کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، یا جو بھی آپ کہہ لیجیے الفاظ کا سہارا لیتے ہیں یا کواکب اور ستاروں اور برجوں کے ساتھ معاونت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے ہٹ کے جب آپ اس طرف چلتے ہیں تو کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، چونکہ ہر نبی جو ہے اس کا قلب اللہ کی نور معرفت سے منور ہوتا ہے، تو ان کا کام تو تمام باطل قوتوں کو ختم کرنا، مٹانا اور جسٹ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کی بات کرنا ہوتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں یہ وہ تمام شیاطین، کیونکہ تو پہلے سے چلے آ رہے ہیں نا، ہاروت و ماروت کا دور پہلے کا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور ان کی خلافت سے پہلے بھی جادو تھا، تو وہ جادو ان کے دور میں عروج پہ تھا، تو انہوں نے ان تمام جادوگروں کو، ان کی جو کتابیں تھیں، ان کی جو علم کا ذخیرہ تھا، اس کو ان سے حاصل کر لیا، جمع کر لیا اور ان سب کو روک دیا۔ بلکہ بعض مفسرین نے تو جہاں تک لکھا انہوں نے اعلان کروا دیا کہ جو شخص اس علوم کی طرف جائے گا، جادوگری کی طرف جائے گا، اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ اور ان تمام کتابوں کو اکٹھا کروا کے انہوں نے دفن کروا دیا اپنی کرسی کے نیچے، جس میں خود وہ جلوہ افروز ہوا کرتے، چونکہ وقت کے بہت بڑے بادشاہ بھی تھے،
تو وہ ان کی کرسی کے نیچے سارا وہ علم جو تھا، جو شیطانی علوم تھے، سحر کی کتابیں جو تھیں، وہ جمع کر دی گئیں. گو کہ الگ اور بھی روایات موجود ہیں، مگر ایک معروف روایت یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ ساری چیزیں اپنی کرسی کے نیچے جمع کر دیں، تو جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، تو انتقال کے بعد یہ شیطان، کیونکہ اس کا تو کام یہی ہے، قرآن پاک اس کی وضاحت کر رہا ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربی، شیطان جو ہے یہ سب سے بڑا جن ہے. تو ان شیطانی لوگوں نے، ان شیطانوں نے پھر لوگوں کو اکسایا اور ان کو بتایا، ان کی توجہ اس طرف کی، تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ سارا علم انہوں نے وہاں سے نکال لیا. اور کچھ روایات ایسی بھی ہیں کہ اس میں انہوں نے اپنی ایڈکشنز کر دی. ایسی روایات بھی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب آصف بن برخیہ ان کے خاص دوستوں میں سے تھے، تو وہ کچھ چیزیں لکھتے رہتے تھے، ان کے ارشادات اور ان کی قیمتی اور انتہائی اعلیٰ جو ان کے احکامات یا اعلیٰ قسم کے علوم تھے وہ لکھتے تھے. انہوں نے اس کے اندر کچھ جادو کی چیزیں جمع کر دیں، یہ بھی روایات ہیں. بہرحال امت کو پھٹکانے کے لیے پھر انہوں نے مشہور کیا کیا. اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایسا ہوتا، اگر جادو میں اس طرح کی طاقت ہوتی تو لوگ جادو کی طرف رخ کرتے. انہوں نے اپنے جادو کو، چونکہ وہ شیطان ہے، ان کا کام کفر پھیلانا ہے، ناحق. شیطان نے اللہ سے مہلت اس بات کی مانگی تھی. جب یہ راندہ درگاہ ہوئے، پھر سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو، تو ان کو اللہ نے اس بات کی مہلت دی. ٹھیک ہے کہ آپ کو مہلت دی جاتی ہے، تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا. تو اللہ نے فرمایا تھا نہیں، الا عبادک منہم المخلصین، جو میرے مخلص بندے ہیں وہ تیرے دعو میں نہیں آئیں گے. تو اس نے تو اللہ سے مہلت اس بات کی مانگ رکھی ہے کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا. بہرحال انہوں نے کیا کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو تابع سارے جن تھے، ہوائیں تھیں، چرند و پرند ان کا کہنا مانتے تھے، ان کی جو اعلیٰ شان قسم کی حکومت تھی، اس کا جو اصل راز ہے وہ یہ جادو ہے، یہ وہ علم ہے جو ہم نے ان کی کرسی کے نیچے سے نکالا ہے. تو لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ شیطانی چال ہے. مطلب اس نے کفر چکے پھیلانا ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس نے اللہ سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ میں تیری ساری امت کو گمراہ کروں گا. یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں جب آقا مدینہ تشریف لے گئے، تو مدینہ کے یہودیوں کو جب بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو بڑے برگزیدہ نبی گزرے ہیں، تو کہنے لگے ہیں کیسی باتیں ہیں، وہ بھی نبی تھے، وہ تو جادوگر تھے کلم کلا. تو اس پہ یہ قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی ہیں کہ وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ ولکن الشیاطین کفروا، یہ سارے جو شیاطین تھے، جنات تھے، ان کا کام تھا، یہ خود کافر تھے. انہوں نے جادو کو سیکھا اور سکھایا، اور وہ علم بھی جو ہاروت و ماروت فرشتے جنہوں نے امت کو امتحان کے طور پہ لوگوں کو سکھایا کہ کون سے لوگ راہ کی روش، حق راہ کی روش اختیار کرتے ہیں، اور کون سے لوگ جو ہیں وہ جہنم کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کی بغاوت میں اور شیطانی اور طاغوتی طاقتوں کا حصہ بنتے ہیں. یہ ہر دور میں ہوتا رہا. اس قوم کے اندر یہ تھا. اب تو مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں، یہی وجہ ہے. نقش سلیمانی فلاں فلاں ان کے نام سے بے بنیاد اور بے بہا ایسی فضول کی اور عبث اور بیکار چیزوں کو اٹھا کر کے اور لوگوں کی مطلب وہ ذہنیت کو خراب کرنے کے لیے جادو کو اس طرح سے معاشرے میں ڈالا گیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہ جادوگر سلیمان علیہ السلام کے نام سے اپنے آپ کو، اپنے جادو کو بڑا کرنے کے لیے، حالانکہ پتہ تو ان کو تھا کہ اندر سے حقیقت کیا ہے، چونکہ یہ کافر تھے. شیطان کا سارا ٹولہ یہی ہے، ان کے ساتھ بھی پھر وہی ویسے ہی لوگ لگتے ہیں جیسا شیطان ہے. تو ان لوگوں نے اس کو پھر بڑھا چڑھا کے امت تک یہ چلتا چلا آ رہا. ابھی تک بھی لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید سلیمان علیہ السلام کے دور کے خاص طلسمات فلاں فلاں جن کی وجہ سے حکومت کرتے تھے، وہ بادشاہ تو اللہ نے ان کو عطا کی تھی. وہ تو خالصتاً ہر نبی جو ہے اس کا قلب جو ہے وہ توحید سے منور ہوتا ہے، وہ دائی ہوتا ہے. اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ ساری باطل چیزوں کو نیچے دبا دیا جائے اور حق کا بول بالا کر دیا جائے. اللہ کی معرفت، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی کہہ لیجیے کبریائی اور بڑائی جو ہے اس کو معاشرے میں عام کیا جائے. تو اسی لیے قرآن پاک نے آگے جا کے یہ کہہ بھی دیا. میں نے شروع میں آیات پڑھی ہیں، آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جادوگر جو ہیں جنہوں نے یہ علم سیکھ لیا، تو وَلَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ کسی بھی شخص کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کی اجازت کے بغیر. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ،
ایسا نہیں یہ کر سکتے کہ ان کے پاس کوئی ذاتی طاقت ہے، یہی تو کفر ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں یہ جو جادوگر ہیں، شیاطین ہیں، ان کے پاس کوئی ذاتی طاقت نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، قرآن پاک حکم، بادشاہ، طاقت، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، طاقت، قوت صرف اسی کی ہے۔ اسی لیے ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو باقاعدہ ان کا فرعون کے دربار میں ان کے دور کے جادوگروں سے مقابلہ ہوا، قرآن پاک نے اس کو بڑا ایکسپلین کیا۔ جادو جو ہے اس کو لوگوں نے بڑھا چڑھا کے بیان کر دیا گیا ہے، اس کے ہونے سے انکار نہیں ہے۔ ہم اس کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، کیا نبیوں انبیاء پر اور اسپیشلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا جادو ہوا تھا؟ کیا تھا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔